بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اذان جو ہی شروع ہو دعا پڑھ لیں. مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاة وأهلا مرحبا بالقائلین عدلا مرحبا بالصلاة وأهلا. جو اللہ کا بندہ یہ دعا پڑھ لے گا 20,000 نیکیاں اس کو مل جائیں گی. بہرحال محترم خواتین، اذان کے دوران دین کی بات، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے. محترم خواتین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو زندگی بنائی ہے وہ 2 سانسوں کے درمیان ہے. ایک سانس اللہ کے حکم سے شروع ہوئی تو ہماری زندگی شروع ہو گئی. وہی سانس اللہ کے حکم سے بند ہوگی تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. تمام مرد اور عورت اسی کے حکم میں جی رہے ہیں. ہر سانس اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے اجازت لیتی ہے، یا اللہ میں واپس جاؤں. اگر جانے کی اجازت مل جائے تو سانس واپس آتی ہے، اگر اللہ روک لے تو سانس رک جاتی ہے. تو گویا ہر سانس اللہ کی حیات ہے اور اللہ کے طرف سے موت کا پیغام ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں ہر نیند، جب بھی بندہ بندی سوتے ہیں تو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. یا اللہ تیرے ہی نام سے میں مر رہا ہوں، مر رہی ہوں، اور تیرے ہی نام سے ہمارا زندہ ہونا ہوگا. گویا اللہ کے نام سے مرنا ہے، اللہ کے نام سے زندہ ہونا ہے. ہر دن سونے سے پہلے موت کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ آج کا دن میں زندہ رہا، آج میں مر رہا ہوں. اللہم بسمک اموت، یا اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں. وَأَحْيَا، زندہ کرنا بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. تو موت روزانہ ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں. ارے اللہ کے بندو، تم روزانہ مجھے یاد کرتے رہا کرو. ایک دن آئے گا، آج تم 6 گھنٹے کے لیے سو کر اٹھ رہے ہو، 5 گھنٹے کے لیے سو کر اٹھ رہے ہو، 4 گھنٹے کے لیے سو کر اٹھ رہے ہو، تمہاری نیند پوری ہو جاتی ہے. لیکن ایک دن آئے گا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونا ہوگا.
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونا ہوگا. ہمیشہ کے لیے سونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا حکم آئے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے سلا دیے جاؤ گے. جب ہمیشہ کی نیند میں سو جاؤ گے پھر اس کے بعد وہ نیند سے اٹھائے گا اللہ. اللہ جب سلائے گا اللہ ہی اٹھائے گا. وہ نیند اتنی لمبی ہوگی جس وقت موت پر ہم سوئیں گے حشر پر ہم اٹھیں گے. نم کا نومت العروس کا اعلان کر دیا جائے گا. سو جاؤ دلہن کی طرح، سو جاؤ دلہا کی طرح. دلہا اور دلہن کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. تمام بچوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے، تمام آواز کو روک دیا جاتا ہے، تمام ہنگاموں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تمام مشغولیتوں کو جو کچھ مکان سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو دفع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے دیکھو اس وقت سو رہے ہیں، ابھی آواز مت کرو. اور صبح کا وقت جو ہی ہوتا ہے ایسے موقع پر باقاعدہ جگایا جاتا ہے پیار سے، محبت سے. کب جگاتے ہیں؟ جب خود جاگتے ہیں. اگر جاگے نہیں تو وقت مقررہ پر جگایا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت جس وقت اللہ جگائے گا، اللہ حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک میدان میں جوڑ کر ہم سے پوچھے گا بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50. 5 سوالات اللہ کی طرف سے ہوں گے ہر مرد اور عورت سے. عن عمرہ فیما افناہ، عمر تم کہاں کھپائے. محترم خواتین، محترم ماں بہنوں، ماشاءاللہ ہم لوگ عمر کے ایک منزل کو پہنچ چکے ہیں. کوئی بچی 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 اور 40 ایسی عمر میں پہنچ چکے ہیں. کوئی 50، 60، 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. جتنی بڑی عمر والے ہیں اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اپنایا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر اپنانے کی کوشش کی. لیکن آج اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے تم بتاؤ عمر کہاں کھپا کر آئے. تمہیں اللہ نے نماز فرض کرائی تھی، نماز کتنا اہتمام سے پڑھتے تھے. روزہ فرض تھا، کتنا اہتمام سے رکھتے تھے. ذکر و اذکار کرنا تمہارے اوپر لازم تھا، کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے. سنتوں کا اہتمام کرنا تھا، کتنا تم کرتے تھے. سچ بولنا تھا، تمہاری زبان میں سچائی کتنی تھی. اخلاق کے ساتھ رہنا تھا، تم کتنے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے. تمہیں دل اور دماغ میں بری باتوں کو نہیں سوچنا تھا، تم اپنے دل اور دماغ کو کتنا محفوظ رکھتے ہو. اللہ ہم سے پوچھے گا، ہر چیز کے سلسلے میں پوچھے گا. ایسا نہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں. علماء فرماتے ہیں کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ مرد سے پوچھے گا مرد کی ذمہ داری کے بارے میں، عورت سے پوچھے گا عورت کی ذمہ داری کے بارے میں، باپ سے پوچھے گا باپ کی ذمہ داری کے بارے میں، ماں سے پوچھے گا ماں کی ذمہ داری کے بارے میں، اولاد سے پوچھے گا والدین کی ذمہ داری کے بارے میں. ہر ایک ذمہ داری کو اللہ ضرور پوچھے گا. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، بتاؤ تم نے کیا کیا. محترم خواتین، ہم نے کیا کیا وہ ہم جانتے ہیں. ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے نماز کے اوقات میں کیا کیا، روزے کے ایام میں کیا کیا، ذکر کے بارے میں کیا کیا، تلاوت کے بارے میں کیا کیا. ہمارے اندر سنت کتنی ہے، ہمارے اندر فرائض کتنے ہیں، ہمارے اندر سچائی کتنی ہے، ہمارے اندر جھوٹ کتنا ہے، ہمارے اندر امانت داری کتنی ہے، ہمارے اندر خیانت کتنی ہے، ہمارے اندر غیبت کتنی ہے. اللہ اکبر. میرے محترم خواتین، میں بڑے درد سے آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دو. اللہ رب العزت کے ان تمام ارشادات کی روشنی میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زبان جو غیبت کرتی ہے، وہ زبان جو چغل خوری کرتی ہے، وہ زبان سے نکلنے والے ان چغل خوریوں کی وجہ سے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہی الحالقہ فرمایا ارے یہ تو ہلاک کرنے والی چیز ہے، یہ تو حالق ہے۔ حالق کسے کہتے ہیں؟ منڈا دینے والی۔ فرمایا جس طریقے سے وسترا بالوں کو منڈا دیتا ہے، اسی طریقے سے غیبت تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ محترم خواتین، آپ برا نہ مانیں، یہ تو میں اللہ کے رسول کے ارشاد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، سرکار نے فرمایا عورتیں جب مل جڑ جاتی ہیں، عورتیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں، عورتوں کا جب اجتماع ہو جاتا ہے، عورتوں کا جب ملنا جلنا ہوتا ہے، قلنا وقلنا قلنا وقلنا قلنا وقلنا، فرمایا یہ بھی بولتی رہتی ہیں، اتنی بولتی ہیں کہ جس کی حد نہیں، بولتی ہی رہتی ہیں ہمیشہ، اتنی بولتی ہیں، یہ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، بولتی رہتی ہیں۔ فرمایا علماء کرام نے اتنی بولتی ہیں جب ان کا بولنے کا کوئی سٹاپ نہیں رہتا، نان سٹاپ ٹاکنگ، اتنا کہ وہ جب اپنا عنوان ختم ہو گیا، دوسرا عنوان چھڑ گیا، دوسرا عنوان ختم ہو گیا، تیسرا عنوان چھڑ گیا، ایک بہن کے بارے میں ختم ہو گیا، دوسری بہن کے بارے میں شروع ہو گیا، دوسری بہن کے بارے میں ختم ہو گیا، تیسری بہن کے بارے میں شروع ہو گیا، تیسری بہن کے بارے میں ختم ہو گیا تو چوتھی بہن کے بارے میں شروع ہو گیا۔ کسی کی زبان پر نڑند کی، کسی کی زبان پر بہن کی، کسی کی زبان پر بھابھی کی، کسی کی زبان پر ساس کی، کسی کی زبان پر پڑوسی کی، ایسی غیبتیں رہتی ہیں۔ اللہ اکبر! اس وقت کی سب سے بڑی ولیہ ہے، سب سے بڑی عابدہ ہے، سب سے بڑی قانعہ ہے، سب سے بڑی متقیہ ہے، سب سے بڑی پرہیزگار ہے وہ عورت جس کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، جس کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، وہ اس وقت کی سب سے بڑے ولیہ ہے۔ ولی کامل وہ عورت کو کہا جا سکتا ہے جو بالکل اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اپنے نظروں کو بچائے، اپنی زبان کو بچائے۔ اس وقت غیبت سنو گے، غیبت سنائیں گے، غیبت سنو گے، غیبت سنائیں گے، غیبت سننا چھوڑ دو، غیبت سنانا بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اگر تم غیبت سنو گے تو تمہیں ڈبل گناہ ہوگا۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تم سن رہے ہو تبھی تو سنایا جا رہا ہے، تم سن رہے ہو تبھی تو سنایا جا رہا ہے۔ اگر تم سننا چھوڑ دو گے تو سنانا بھی چھوڑ دیں گے، جب سنانا چھوڑ دیں گے تو تمہارا بھی سنانا چھوٹ جائے گا۔ تم ایک کی غیبت کرو گے، انہوں بولے ارے تو ہمارے ساس ایسا کرتی، ارے ہماری بھی ساس ویسی چما، انہوں بولے ہماری نڑند ایسی کرتی، ہماری نڑند بھی ویسی چے، انہوں بولے ہمارے پڑوس ایسی ہے، اللہ بچانا ہماری پڑوس بھی ویسی چے، انہوں بولے ہمارا شوہر ایسا کری، ہمارے شوہر کون سے صوفی بول کو انہوں بھی ایسا کرتی۔ سو گویا کہ غیبت پر غیبت، غیبت پر غیبت، غیبت پر غیبت، پوری زندگی کی نیکی تباہ۔ ہائے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آج ہم میں جائزہ لینا ختم ہو گیا، مرنا ضرور ہے بھائی، محترم خواتین مریں گے ہم۔ اللہ اکبر! خدیجۃ الکبریٰ کو کبھی سرکار نے کسی مجلس میں نہیں بھولا، خدیجۃ الکبریٰ کو سرکار نے کسی مجلس میں نہیں بھولا، سرکار کی بار بار یاد کرنا حضرت عائشہ کو بڑا گراں گزرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں کسی پر رشک نہیں کرتی تھی سوائے خدیجہ کے، خدیجہ کی کثرت ذکر نے مجھے کہنے پر مجبور کر دیا، میں کہہ دی کہ خدیجہ بوڑھیا کو بار بار آپ یاد کیوں کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا عائشہ اس کے بارے میں تبصرہ نہ کرنا، میں سب کا احسان چکا ہوں، لیکن خدیجہ کا احسان اللہ ہی چکائے گا۔ کیا احسان، کیا اخلاق، کیا ہمدردی، کیا جفاکشی، کیا مال لٹایا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس اللہ کی بندی کا گھر، دو مالے کا گھر،
پورے مکۃ المکرمہ میں اولین میں 2 مالے کا گھر بنانے والی عورت خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس گھر کی سجاوٹ انہوں نے ایسی کی کہ حضرت مورخین لکھتے ہیں ترکی سے کھڑکی منگوایا، ترکی سے دروازہ منگوایا اور اپنے گھر کو سجایا۔ اپنے گھر کو سجانے میں ترکی کا دروازہ، ترکی کی کھڑکی لگائی گئی۔ علماء فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی مالدار 3.5 لاکھ دراہم اس زمانے میں مکۃ المکرمہ کے مارکیٹ میں قرض کے طور پر دی تھی اور اتنی بڑی مالدار ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اللہ کے رسول کے دعوت میں خرچ کرتے کرتے اتنا کنگال ہوئی، اتنا زیادہ فقر و فاقہ آ گیا، آخری زمانے میں دروازہ نکال کر فروخت کر کے دین کی انہوں نے مدد کی، دین کی انہوں نے آبیاری کی، اور وہ دروازہ نکالنے کے بعد دروازے کی جگہ ٹاٹ لگا لیا، کھڑکیوں کی جگہ ٹاٹ، دروازے کی جگہ ٹاٹ۔ وہ ٹاٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والی آج ٹاٹ کے اندر زندگی گزار رہی ہے، ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والی آج ٹاٹ کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ذرا ہم سوچیں، دین کے لیے ہم بھی قربانی دے رہے ہیں، کل کا دن اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ پوچھے گا او اللہ کی بندیوں، تمہارا نام تو عائشہ تھا، فاطمہ تھا، ام کلثوم، او زینب، او خدیجہ، ارے وہ سودا، ارے وہ ام سلمہ، ذرا تو بتا، بڑی خواتین کا نام تم نے رکھ لیا کہ کسی کا نام سارہ ہے، کسی کا نام مریم ہے، کسی کا نام سکینہ ہے، کسی کا نام فلاں ہے، کسی کا نام فلاں ہے۔ اللہ پوچھے گا تم تو بڑی نیک خاتونوں کا نام مطہرہ، حمیرہ، مبشرہ، مستبشرہ نام تم نے رکھ لیا قرآن پاک کا، ذرا بتاؤ تمہارے اوصاف کیا تھے، تمہارا نام یہ تھا، تمہارا کام کیا تھا؟ اللہ اگر پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ فاطمہ، محمد کے نام پر کھڑے ہونے والوں کے بارے میں مقررین کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ منظر سوچو، اللہ جب بلائے گا او فاطمہ کے نام پر نقش قدم پر چلنے والیاں اگر فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں گی جنت میں ضرور جائیں گی، زینب پہ نقش قدم پر چلیں گی جنت میں ضرور جائیں گی، ام کلثوم کے نقش قدم پر چلیں گی جنت میں ضرور جائیں گی، حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلیں گی جنت میں ضرور جائیں گی، حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چلیں گی جنت میں ضرور جائیں گی۔ اللہ ان کو بھی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کو بھی وہ پروانہ رضامندی ضرور دے گا جبکہ یہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ حشر کے میدان میں ہمارے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال دے کر کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے تیری کتاب تو پڑھ کر دیکھ لے تیرے نام اعمال میں تم نے کیا 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 نہیں کیا، کیا 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 نہیں کیا، کیا 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 نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں جب وہ کتاب پڑھیں گے تو یوں کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا، فرمایا ارے یہ کتاب کو کیا ہو گیا، میں نے زندگی میں جو کیا وہ سب کے سب لکھا ہوا ہے، جو زندگی میں نے سوچا، میں نے کیا، میں نے اس کے سلسلے میں کہا، میں نے اس کے سلسلے میں بتایا، میں نے خلوت میں، جلوت میں، اپنوں میں، پرائیوں میں، سفر میں، حضر میں جو کچھ کیا سب لکھا ہوا ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا، لیکن اللہ کہتا ہے تو تیرا رب تجھ پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ محترم خواتین ذرا سوچو اس دن جس دن ہمارے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور ہم سے پڑھنے کو کہا جائے گا اور ہم اس وقت اپنے نام اعمال میں اللہ نہ کرے کثرت کے ساتھ گناہ دیکھیں گے تو دل خود کہہ دے گا تو جنتی نہیں ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری ہے تو دل یوں کہے گا تو جنتی ہو گیا، تو جنتی ہو گیا۔ بس دعوت و تبلیغ کی محنت کا واحد مقصد ہے، وہ یہ کہ ہر ایک اللہ کی بندی، ہر ایک اللہ کا بندہ
اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارے. لباس ہو اللہ کے بندوں کی طرح، کھانا ہو اللہ کے بندوں کی طرح. اگر ہمارا زندگی کا ایک ایک شعبہ اللہ کے بندوں کی طرح اللہ کا حکم اور تمام کے تمام کو بجا لاتے ہوئے ہم لوگ اللہ کے بندوں کی طرح زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ موت بھی اللہ کے بندوں کی طرح اللہ عطا کرے گا. ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ زبان سے کہے گا، اللہ کا پیارا ہو جائے گا. اس لیے آج بڑے مختصر وقت میں آپ حضرات سے اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا، مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارا طریقہ امت کے سامنے بتایا ہے. اسی لیے کہا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہے تو قرآن نے اس کو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے. اس لیے محترم خواتین، ہم دیکھ کر اپنے آخرت کو، اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں. ماشاءاللہ آپ حضرات دعوت میں بھی جڑی ہوئی ہیں اور اپنے دین سے بھی جڑی ہوئی ہیں. نماز کا اہتمام پابندی سے کریں، اللہ سے خوب مانگیں، اپنا درد اللہ کے سامنے بیان کریں. عورتوں کی دعا کا پاور بہت بڑا پاور ہے. وہ نابینا مادرزاد نابینا کو بینا کرنے کی قوت اللہ نے عورتوں کی دعاؤں میں عطا کی ہے. عورتیں اگر دعا کریں گی اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. جیسے کہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا پیدا ہوئے، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان کے ذریعے سے ان کو اللہ نے ان کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے 6 سال کے بعد بینائی عطا فرمائی، اور وہ 17 ہی سال میں استاد حدیث بن گئے. اب آپ سے گزارش ہے کہ حضرت امام بخاری کی والدہ محترمہ جو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ نے الحمدللہ ان کی دعا قبول کر لی، وہ گڑ گڑاہٹ تمام ماؤں کے پاس موجود ہے، بشرطے کہ وہ استعمال کرنے والے بنے. وہ درد موجود ہے، وہ استعمال کرنے والے بنے. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگنا میری ماں سے سیکھا ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب ماں کی تربیت یافتہ ہیں. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ مائیں جیسی بنیں گی ویسے بچے بنیں گے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. اس لیے اس گود کو برباد نہ کریں، تباہ نہ کریں، اس گود کو آباد کریں، اس گود کو برباد ہونے سے بچائیں. اللہ جل جلالہ امن والہ خیر کا انشاءاللہ معاملہ کرے گا. اللہ تعالی ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم بھی کریں، اور فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ باقاعدہ گھر کے اندر سیکھنا سکھانے کا ماحول بھی بنے. اسی لیے کہا گیا نماز کے اوقات میں گھر کو مسجد کا ماحول بنانا، ذکر کے اوقات میں خانقاہ کا، فکر کے اوقات میں مرکز کا، اور سیکھنے سکھانے کے اوقات میں مدرسے کا ماحول بنانا. یا عورت کے ہاتھ میں ہے، آپ کا گود پہلا مدرسہ ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ علم کا ایک لہر چلے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور عافیت کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سکون کا معاملہ کرے گا. اور جو بہنیں یہاں حاضر ہوئی ہیں وہ اپنے صبح و شام کے تسبیحات کا اہتمام بھی کریں، اور ساتھ اللہ کے راستے میں 3 ماہ میں ایک مرتبہ 3 دن نکلنے کی ترتیب بنائیں. اللہ کے راستے میں 3 دن جو لگا چکی ہیں وہ 10 دن لگائیں.
10 دن لگا چکے ہیں، چلا لگا چکے ہیں، 2 ماہ کی ترتیب بنائیں، انشاءاللہ اللہ بڑا فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، ہر پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالی عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمت پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خیر کا معاملہ فرما، شرور و آفات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیتوں کے معاملہ فرما، ہر طرح کی آفتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے بندے اور بندیاں یہاں جڑے ہوئے ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، جن پر قرض ہے قرض کی ادائیگی شکلیں صورتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کو دیکھ لیے ہیں، یا اللہ ان کو بار بار دکھانے کی توفیق عطا فرما، دیکھنے کی توفیق عطا فرما، دکھانے کا نظم بنا دے۔ یا اللہ جو نہیں دیکھے ہیں موت سے پہلے ایک بار تیرے گھر کے دیدار کرا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی پختگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مستورات کو اپنے شوہروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصام شہرہا، عورت رمضان کا روزے رکھ لے، وطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، وحفظت نفسہا، اور اپنے نفس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، دخلت الجنہ، وہ سیدھے جنت میں چلی جائے گی۔ یا اللہ ہمارے خواتین کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، منشے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جہاں ان کے منشے کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، جو ان کی پسند ہے اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرما، جس سے وہ ناپسند کرتے اسے ناپسند کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ان کا شوق اور ذوق خواہش ہے یا اللہ اسے اپنے خواہش بنانے کی توفیق عطا فرما، جس سے وہ نفرت کرتے اسے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرعی حدود کے اندر جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں غیر اللہ سے مانگتے یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، ہمارے حالات حل فرما دے، ہمارے حالات حل فرماتے، جو بن بیاہ لڑکیاں ہیں ان کے یا اللہ نیک صالح جوڑے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو دعا کی درخواست کیے ہیں، لکھے ہیں، متوقع ہیں، ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلحنا ما كان فاسدا رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم